بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويؤتر بواحدة فيسجد سجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى بيأتيه المؤذن للإقامة فيخرج. متفق عليه. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے سے فجر تک 11 رکعتیں پڑھتے تھے کہ ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے اور 1 رکعت سے وتر بناتے. اس کا ایک سجدہ اس قدر دراز کرتے کہ تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھ لے. ان کا سر اٹھانے سے پہلے پھر جب نماز فجر کا مؤذن خاموش ہوتا اور صبح چمک جاتی اور فجر ظاہر ہو جاتی تو پھر 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے کھڑے ہو کر، پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس تکبیر کی اجازت لینے مؤذن آتا تو آپ تشریف لے جاتے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ حضور تہجد کی نماز کتنی پڑھتے تھے وطروں کے ساتھ. اگر تو آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ جائیں گے تو پھر نماز عشاء کے فرض پڑھ کے نا جی آپ گھر چلے جائیں، سو جائیں. تہجد میں اٹھیں، اسی وقت باقی سنتیں بھی، نوافل بھی اور وطر بھی ادا کریں. یہ بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پاک سب سے افضل ترین عمل ہوگا. وہی 3 وطر اور باقی تہجد کے نوافل. اکثر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے. آپ 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت عطا فرمائی ہے آپ اتنی ادا کریں. یہ سب سے افضل ترین نماز ہے، سب سے بہترین. میں نے کل عرض کیا تھا نا جی کہ اگر محلے میں سے، پورے علاقے میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا نا تہجد کی نماز تو سارے گناہ گار ہوں گے. ایک گھر بھی پڑھ لیتے نا تو سب کے سر سے اتر گئے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو کبھی کوئی پڑھ لے، کبھی کوئی پڑھ لے، کبھی کوئی پڑھ لے. میں اکثر جو ہے نا جی رات کے میں اکثر جب مجھے پتا ہو کہ آج طبیعت میری ساتھ نہیں دے گی پھر میں سنتیں اور وطر عشاء کے فوراً بعد ہی پڑھ لیتا ہوں. اور جب مجھے اس بات کا یقین ہو کہ آج رات میں جاگ لوں گا اور تھوڑا عرصہ سو کے پھر میں اٹھ جاؤں گا، پھر میں تہجد کے وقت ہی اپنی عشاء کی نماز باقی ادا کر. ایک تو بندہ پرسکون نماز ادا کر لیتا ہے، دوسرا حضور کی سنت ادا ہو جاتی ہے، تیسرا یہ کہ اگر میری وجہ سے میرے محلے کے اوپر سے حضور کی جو ہے سنت ساقط ہونے کا گناہ اتر جاتا ہے تو مجھے اس سے بڑی اور کیا اعزاز چاہیے. البتہ خیر، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں آپ کا سجدہ شکر کا، آپ جب یہ نماز تہجد پڑھ لیتے نا تو سجدہ شکر اتنا لمبا حضور ادا کرتے، اتنا لمبا ادا کرتے کہ اماں جی فرماتی ہیں کہ کوئی بندہ 50 آیتیں پڑھ لے. اچھا، میں نے نا حضور کی زندگی سے یہ ایک بات بڑی اہم محسوس کی. آپ کو نیند نہ آتی ہو، آپ کی کمر میں درد ہو، آپ کے موروں کا مسئلہ ہو، آپ کے یہ جو چہرے پہ دانے نکلتے ہیں، میری اب 40 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، آج تک میرے چہرے پہ دانے نہیں نکلے. یہ چہرے نظر کمزور ہو رہی ہو زیادہ. مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی نظر جب شوگر شروع ہوئی نا اس نے کہا تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی، نظر بند ہو جائے گی اور تیری نظر نہیں چلے گی. میں کہا بیوقوف آدمی، تجھے پتہ ہی نہیں میرے پاس کیا نسخہ ہے. یہ عقل کام نہ کر رہی ہو، دماغ کے اندر اکثر جو ہے نا جی وہ گڑبڑ چل رہی ہو تو سجدہ لمبا کرنا شروع کر دو. کسی دنیا کے ڈاکٹر کے پاس کمر کے موروں کا علاج نہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج بتایا. آپ نے کتنی مرتبہ حدیث سنو کہ امام حسین حضور کے کمر پہ آ کے چڑھ کے حضور نے کتنی تسبیح پڑھی؟ 72 تسبیحیں. سادہ لفظوں میں لمبا سجدہ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ حضور کیا بتا رہے ہیں، اماں جی کیا بتا رہے ہیں، حضور کتنا لمبا سجدہ کرتے؟ 50 قرآن کی آیتیں پڑھی جا سکتی تھی. لمبا سجدہ، کم از کم 10 منٹ کا سجدہ آپ کریں. حضرت چہرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا، کسی کریم لگانے کی ضرورت نہیں. اور پھر یہ وہ وقت ہے جس وقت میں خدا چہروں کا حسن تقسیم فرماتا ہے. اللہ چہروں کا. اکثر جوان جو ہے نا جی وہ بیچارے کریمیں استعمال کر 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 کے پریشان ہوئے پڑے ہیں، ان کو خوبصورتی ملتی نہیں. رنگ وہ پیلا ضرور کر لیں گے لیکن حسن نہیں آئے گا. حسن لمبا سجدہ کرنے سے آئے گا. چہرے پہ دانے نہیں آئیں گے، دماغ صحیح چلنا شروع کر دے گا، نظریں بہترین کام کریں گی. کمر کی درد جو ہے نا جی، پیٹ جو ہے نا اس کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، رانوں کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. پیٹ رانوں سے علیحدہ ہو، ہاتھ بغلوں سے علیحدہ ہو. آپ لمبا سجدہ کم از کم 10 منٹ. پہلی مرتبہ جو ہے نا جی جب آپ کر کے اٹھیں گے نا قبلہ تو ایسا محسوس ہوگا
کہ دماغ میں سارا خون آ گیا. ہاں جی, حضور آپ کو اس وقت محسوس ہوگا کہ ہم کتنی زبردست جو ہے نا جی وہ نعمت سے محروم ہوئے پڑے, ہمارے دماغ کو تو وہ خون پہنچ ہی نہیں رہا تھا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کیا, اس کے کتنے زبردست فوائد حاصل ہوئے ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. پھر آخری بات سماعت فرما لو, لمبا ہو جائے گا کام. حضرت بلال حبشی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے, اطلاع دیتے, یا رسول اللہ اجازت ہو تکبیر کہوں, اجازت ہو تو تکبیر کہوں. حضور فجر کی سنتیں پڑھ کے لیٹ جاتے. جس بندے کو یقین ہونا کہ مجھے نیند نہیں آئے گی, کچھ دیر کے لیے میں گھر میں سنتیں پڑھ کے لیٹ جاؤں, تو وہ لیٹ جایا کرے حضور کی سنت ادا. جس کو یقین ہونا کہ مجھے نیند آ جائے گی پھر نہ لیٹے. بلال حبشی تشریف لائے, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں, صبح روشن صبح, بخاری مسلم کے حدیث ہے, جب روشنی پھیل جاتی ہے اس وقت, جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے, 30 منٹ 25 منٹ پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ تھوڑی سی روشنی پھیل جائے, اندھیرے میں نہیں. تو بلال آ کے پوچھتے, حضور فرماتا ٹھیک ہے اجازت دے دیتے. اب کیا ہوتا, یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے, بار بار جو ہے نا جی میں کہتا, اچھا بھی نہیں لگتا لیکن انشاءاللہ پھر بھی کہتا ہی رہوں گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے حضور سے اجازت لیتے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے, وہ مسجد میں جا کے تکبیر شروع کرتے. حضور کدھر ہوتے, گھر میں. تکبیر کے دوران کون کھڑا ہوتا, صرف بلال حبشی. تکبیر کے دوران کون کھڑا ہوتا, صرف. اب یہاں پہ تکبیر شروع ہوتی ہے نا تو سارے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حضور کی سنت نہیں ہے, یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے, یہ مولویوں کا فراڈ ہے, جو جاہل مولویوں کا, جو انہوں نے اپنی عوام کے اندر پھیلا دیا. تکبیر سے پہلے آ کے سارے کھڑے کر دو. یہ میرے پاس بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے بات. جب تکبیر شروع کرتے, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچتے, تو حضور اپنے در انور سے باہر تشریف لاتے, مسجد میں داخل ہوتے, اور جیسے ہی حضور کو داخل ہوتے صحابہ دیکھتے سارے کھڑے ہو جاتے. تو کہاں پہ کھڑا ہوا جائے گا, حی علی الصلاۃ سے شروع ہوگے, حی علی الفلاح پہ بندہ مکمل کھڑا ہو جائے گا. یہ میرے سامنے حدیث پڑی ہوئی ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تکبیر کے دوران اگر امام بھی موجود ہے, سارے موجود ہیں, تو کھڑا کس وقت ہوں گے, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. سنت یہ ہے. باقی میری قوم جو مرضی کرتی پھرے جی, ہم نے وہ بتانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم. تکبیر ہو, ہاں بزرگ آدمی ہے وہ نہیں بیٹھ کے اٹھ سکتا, تو ٹھیک ہے وہ کھڑا ہو جائے, معذور ہے. ادھر اور چیز ہے, اب میں نیچے نہ نہیں بیٹھ سکتا, مجھے اب یہ رکھنا پڑتا ہے, میں تکلیف میں ہوں, میں ٹھیک سے طریقے سے جو ہے نا جی وہ جلدی ارکان تعدیل ارکان نہیں کر سکتا, مجھے تکلیف ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے, تو مر جا, لیکن نہیں, ایسا نہیں. جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر, باقی اللہ تیرے پہ کرم کر دے گا. جو بزرگ آدمی ہے وہ نہیں بیٹھ کے اٹھ سکتا, کوئی بات نہیں, وہ کھڑا رہے, وہ معذور ہے, اس نے کون سا اپنی مرضی سے کیا ہے. لیکن جو جوان آدمی ہے وہ تو بیٹھ کے اٹھ سکتا ہے نا. تکبیر شروع ہونے سے پہلے آپ بیٹھ جائیں, اور یہ نہیں کوئی وہاں بیٹھے کو وہاں بیٹھے کو وہاں بیٹھے. یار پہلی صف پہلے مکمل کرو, آؤ پہلی صف میں بیٹھو. پہلی مولوی کوئی جنات میں سے نہیں ہوتے, یا ایسی چیز نہیں ہوتے آپ کو پکڑ کے کھا جائیں گے. یار قریب بیٹھ جاؤ یار, صف مکمل کرو. ہاں جی, آ کے مکمل کرو. جیسے تکبیر شروع ہو, حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ, کھڑے ہو جاؤ, کوئی رولا نہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.